ڈارک ویب میں کینیبال یعنی آدم خوروں کا ایک فرم ہے جہاں کے اراکین ایک دوسرے کو اپنے جسم کے کسی حصے کا گوشت فروخت کرتے ہیں. جیسا کہ پچھلے دنوں وہاں ایک پوسٹ لگی جس کے الفاظ یہ تھے: کیا کوئی میری ران کا آدھا پاؤنڈ گوشت کھانا چاہے گا؟ صرف $5,000 میں اسے خود کاٹنے کی اجازت ہوگی. ناظرین، آج پروگرام ہڈن ٹروتھ میں اسی حوالے سے بات کریں گے. کینیبلزم ریسٹورنٹ کی ایڈ لگائی گئی اور آن لائن انسانی دماغ کو دنیا کی سب سے مہنگی اور لذیذ ڈش کہہ کر متعارف کروایا گیا، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 100% انسانی ہے. اور اسی طرح وہاں لسٹ بھی جاری کی گئی جس میں آن لائن بٹ کوائن کرنسی کے عوض انسانی آنکھ، کان، سینے، دل، پھیپھڑے، بازو کے ریٹ لگائے گئے. آپ آرڈر کریں، سرپرائز باکس آپ کے گھر بھیج دیا جائے گا. امریکہ میں ایک اسٹوڈنٹ مذاق میں آرڈر کر کے سو گیا. صبح اس کو میل آیا کہ باہر اپنا سرپرائز باکس لے لو. جب اس نے ڈبہ کھولا تو دیکھ کر گھبرا گیا کہ ایک انسانی ہاتھ جو اس نے رات کو آرڈر کیا تھا وہ تازہ خون سے لتھڑا ڈبے میں پڑا ہو. اس نے پولیس کو اطلاع دی. بعد ازاں اسٹوڈنٹ کو مار دیا گیا. ناظرین، ڈارک ویب میں ایک ویڈیو میں 2 لوگوں کو سرعام الٹا لٹکا کر چھری سے ذبح کر دیا گیا اور کھال اتار کر اعضاء کو فروخت کرنے کی بولی لگائی گئی. ایک ویب سائٹ جوتے، پرس، بیلٹ وغیرہ بیچتی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انسانی کھالوں سے بنے ہیں اور یہ کھالیں برما کے مسلمانوں کی لی گئی ہیں. جادو سے دلچسپی رکھنے والے جادوگر انسانی گوشت کھا کے اپنی شیطانی طاقتوں کو بڑھاتے ہیں اور ان کے مطابق انسانوں کو قربان کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے. ہیلووین نائٹس میں ہیومن سیکریفائس کیے جاتے ہیں اور یہ سب جادوگر ہی مناتے ہیں اور ان کے پیروکار صرف ایسا اظہار کرتے ہیں، یعنی وہ انسان نما کیک بنا کر نوش کرتے ہیں اور اس طرح رسم پوری کرتے ہیں اور شیطانی طاقتوں کو خوش کرتے ہیں. ڈارک ویب پر کینیبلزم کو فروغ دینے کے لیے طرح طرح کی ڈرگز بھی بیچی جاتی ہیں جن میں سر فہرست بورا چیزو ہے. یہ ڈرگز کے استعمال سے انسان زومبیز یعنی آدم خور بن جاتا ہے اور انسانی گوشت کو کھانے کی طلب تیز تر ہو جاتی ہے. بورا چیزو ڈرگز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے خود اس کو لیبارٹری میں تیار کیا اور یہ آئس کے نام سے بیچی جا رہی ہے. لکھنے کو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے. ڈارک ویب ورلڈ ایسی گنونی دنیا ہے. آپ اس کے بارے میں بزنس انسائیڈر، ریڈارٹ یا مختلف فورمز پر آرٹیکلز بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا ایک عجیب شیطانیت میں ڈوبی ہوتی ہے، جہاں تک آسانی سے نہیں پہنچا جا سکتا اور اگر پہنچنا چاہیں تو غیر قانونی ہونے کے ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہے. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے سرورز بھی پرائیویٹ ہوتے ہیں اور یہاں پر کسی بھی ریگولر براؤزر سے رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی. ایک مخصوص براؤزر ہے TOR کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے. یہاں ادائیگی کے لیے بٹ کوائن ایک ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروائی گئی ہے اور اس کے لین دین کا کوئی حساب نہیں، کہاں سے آئی، کس نے بھیجی اور کون ریسیو کر رہا ہے. یہ ویب خفیہ ادارے، مافیا، ہٹ مین، سیکٹر سوسائٹیز استعمال کرتی ہیں. یہاں پر ڈرگز کا، ویپنز کا، کانٹریکٹ کلیننگز کا، چائلڈز پورنوگرافی کا، پرائیویٹ لائف فائٹس کا، ملکوں کے راز چرانے اور بیچنے کا، انسانی اعضاء بیچنے اور خریدنے کا، لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہیک کرنے کا کاروبار ہوتا ہے. بچوں کا قتل پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے. 90 سے پاکستان میں لگاتار بچوں کو اغوا کر کے جنسی تشدد کر کے مارا اور ناکارہ باڈیز کو پھینک دیا جاتا ہے. ہیومن آرگنز کی اسمگلنگ میں بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کی ویڈیوز اور بعد میں ان کو قتل کر کے ان کے جسمانی اعضاء بیچے گئے تھے. اور جاوید اقبال مغل نامی 100 بچوں کا قاتل کو خاموش کروا دیا گیا تھا. خفیہ ہاتھوں کے لیے کئی ایسے جاوید اقبال کام کر رہے ہیں. 2015 کا ایک بڑا اسکینڈل جس میں 2006 سے لے کر 2015 تک 300 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے ان کی ویڈیو بنائی گئی اور اس سارے معاملے میں پولیس اور ایک سیاسی بندے کو ملوث بتایا گیا. ہم جس طرح سے ہر کیس کو جہالت اور نفسیاتی پیچیدگیوں کو وجہ بنا کر چپ ہو جاتے ہیں اور ایسا نہیں کرتے، یہ ایک ملٹی ٹریلین انڈسٹری ہے. زینب فرشتہ اور بہت سے بچے اور بچیوں کے نام آتے ہیں جو اسی جنسی تشدد کا شکار ہوئیں اور بعد میں لاشیں کچرے میں ڈال دی جاتی ہیں. پورے پاکستان میں ہی یہ ہو رہا ہے. مذہبی کمیونٹیز اور لبرلز اس کو مولویوں پر تھوپ دیتے ہیں اور
بھائی لوگ یہ اتنا سادہ کام نہیں ہے، یہ کسی محرومی کی وجہ سے یا نفسیاتی پیچیدگیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے۔ یہ سب وہ باقاعدہ اپنی ڈیمانڈ پر بچے کے ساتھ یا عورت کے ساتھ جنسی تشدد کرواتے ہیں اور بولی لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کرو اتنے پیسے لے لو، وہ کرو اتنے پیسے لے لو۔ پرائیویٹ فائٹس میں کسی ایک فائٹر کے مرنے تک یہ لوگ بولیاں لگاتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں حال ہی میں ہوم ڈیلیوری برگر میں انسانی انگلی پائی گئی ہے، اور فورینسک رپورٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کی انگلی ہے، کس معصوم جان کا جو ہے قتل کر کے انگلی کا ناخن سمیت حصہ جو ہے کھانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ بات جو بھی ہو، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان میں بھی کینیبلزم کا فروغ ہو چکا ہے۔ ناظرین، پروگرام ہڈن ٹروتھ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام ہڈن ٹروتھ۔